نائب وزیر اعظم کا پاک افغان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ یہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہے۔ برادر ملک قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ گرفتار خودکش بمبار کے ہوشربا انکشافات۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی جانب سے کم عمر افغان نوجوانوں کا دہشت گردی کے لیے استعمال۔ ایف سی ساؤتھ نے جنوبی وزیرستان میں خودکش بمبار گرفتار کر لیا۔ خودکش بمبار کی نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے شناخت۔ خودکش بمبار افغانستان کے صوبے قندھار کا رہائشی ہے۔ نعمت اللہ قندھار جوہریہ مدرسے کا طالب علم تھا، حفظ کر رہا تھا۔ گرفتار خودکش بمبار کا اعترافی بیان۔ کہا مدرسے میں کچھ لوگوں نے کہا پاکستانی فوج کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے۔ ہم 40 لوگ خوست میں اکٹھے ہوئے اور براستہ چیواڑ پاکستان میں داخل ہوئے، پھر برون جنوبی وزیرستان گئے جہاں طالبان کا مرکز تھا۔ ہمارا کمانڈر عمر حماس تھا جو خودکش حملوں کی تربیت دیتا تھا۔ تربیت میں سکھایا گیا گاڑی پر خودکش حملہ کیسے کرنا ہے۔ تربیت دی گئی چیک پوسٹ پر اور فوج پر کیسے خودکش حملہ کرنا ہے۔ تربیت کے دوران وہاں آزان کی آواز سنی، مجھے احساس ہوا پاکستانی فوج پر خودکش حملہ کرنا حرام ہے۔ بمبار کے انکشافات سے ثابت ہو گیا افغان طالبان کم عمر نوجوانوں کی مذہبی ذہن سازی میں ملوث ہیں۔ کم عمر نوجوانوں کو پاک افواج کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں پر اکسایا جاتا ہے۔ فتنال ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک، جمیل کے مارے جانے کی مصدقہ اطلاعات۔ دہشت گرد 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز پر حملے سمیت کئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخارج کے خلاف بڑی کامیابی۔ افغان صوبے پتیکا میں دہشت گرد ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی۔ خارجی گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل۔ سٹرائکس میں خارجی گل بہادر گروپ کے کئی ٹھکانے بھی تباہ۔ سرگنا فرمان عرف الکرامہ، صدیق اللہ داور، غازی مداخیل بھی مارے گئے۔ خارجی مقرب اور قسمت اللہ بھی انجام کو پہنچے۔ خارجی سرگنا غلام رحمانی عادل اور خارجی فضل الرحمان بھی ہلاک۔ خارجی گل بہادر گروپ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ قوم کے شہیدوں تمہیں سلام۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ ریلیز۔ ملی نغمے کے ذریعے وطن عزیز کی بقا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جان دینے والے شہیدوں کو قوم کا سلام پیش کیا گیا۔ پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 دستہ آذربائیجان پہنچ گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دستہ دو طرفہ مشق انڈس شیلڈ الفا میں شریک ہوگا۔ طیاروں نے پاکستان سے آذربائیجان تک نان سٹاپ پرواز مکمل کی۔ دوران پرواز فضا میں ایندھن بھرنے کا کامیاب مظاہرہ۔ مشق دونوں فضائی افواج کے تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی۔ سوشل میڈیا پر TLP حمایت یافتہ صارفین نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ مواد شیئر کیا۔ 300 اموات اور 1900 زخمیوں کی جعلی خبریں اپلوڈ ہوتی رہیں۔ TLP کے احتجاج اور جعلی خبروں کی تباہ کاریاں۔ فیک نیوز واچ ڈاگ کی جانب سے تحقیقاتی رپورٹ میں چشم کشا انکشافات۔ 7 سے 14 اکتوبر کے دوران جعلی خبروں کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ دوران آپریشن سعد اور انس رضوی کی شہادت کی جعلی خبروں نے انتہائی منفی کردار ادا کیا۔ کارکنان کی لاشوں کو نالے میں پھینکنے کی جعلی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر زیر گردش رہیں۔ فیلڈ مارشل نے 2 ٹوک اعلان کیا۔ مسئلہ فلسطین پر ہمارا موقف کیا ہے؟ ہم ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کا خاتمہ، غزہ امن معاہدے میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ ایک طبقہ پاکستان میں بدامنی کے لیے افواہیں پھیلاتا ہے۔ ہماری کوشش ہے ملک میں قانون کی بالادستی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم نے افغانستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری زمین کبھی افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوئی۔
سیلاب پھر سے آلودہ، شہر کا اوسطاً AQI 160 تک پہنچ گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ جاری، محکمہ موسمیات کے مطابق تاحال لاہور میں بارش کے کوئی امکانات نہیں۔ ریونیو بڑھانے کے لیے مؤثر اقدام، پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ریونیو کلیکشن سے متعلق خصوصی اجلاس، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ریونیو اتھارٹی کی توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم ہوگا، PRA اسپیشل یونٹ میں فیکٹورل ٹیکس کنسلٹنٹ، لیگل ایکسپرٹ اور ڈیٹا انالسٹ شامل ہوں گے۔ ٹیکس دہندگان کے لیے PRA نے سہولت ایپ متعارف کرا دی۔ مریم نواز نے کہا ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، نئے سیکٹر متعارف کرائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ حکومت کا وفاق سے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ، وزیر زراعت سے سردار محمد بخش مہر کا کہنا ہے کہ وفاق گندم کی کم از کم امدادی قیمت 4200 روپے فی من مقرر کرنے کا اعلان کرے۔ بلاول بھٹو کی ہدایت ہے سندھ کے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ کسان گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ ہونے کی وجہ سے شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ امیر بالاج قتل کیس تفتیش CCD کے حوالے، مقدمے کی انویسٹیگیشن کے لیے بنائی گئی GIT ختم کر دی گئی، تھانہ چونگ میں درج FIR کی فائل CCD کے سپرد۔ اسرائیل کے حملے سے امریکہ نے قطری حکام کا اعتماد کھو دیا، قطر پر اسرائیلی حملے کے منصوبے کا کوئی علم نہیں تھا۔ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف کا انٹرویو میں انکشاف، کہا اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تو دھوکہ کھائے ہوئے انسان جیسا محسوس کر رہے تھے۔ حملے کے بعد ٹرمپ کو لگا اسرائیلی قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ حماس نے مزید 2 لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ حماس کا کہنا ہے رفح کراسنگ کی بندش یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے۔ نیتن یاہو معاہدے میں خلل ڈالنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ ثالث رفح بارڈر کھلوانے کے لیے دباؤ ڈالیں، اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، رفح بارڈر کھولنے سے پھر انکار۔ حماس جنگ بندی کی خلاف ورزی کر سکتی ہے، تنظیم کی جانب سے جنگ بندی کی ممکنہ خلاف ورزی کی مستند اطلاعات ملی ہیں۔ ضامن ممالک کو جنگ بندی کی ممکنہ خلاف ورزی سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگر حماس نے ایسا کیا تو غزہ کے عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، امریکی محکمہ خارجہ کی دھمکی۔